ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله بنبوة الابتلاء الحقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق ومعارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبيت الله والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا بندوں میں نمازی بن نہ سکا. محترم سامعین اور برادران اسلام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مصلیان کرام اور میرے اسلامی دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اور ایمان والا بنایا ہے. اور مزید کرم اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایسی امت میں پیدا فرمایا جو خیر امت ہے، بہترین امت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسا نظام حیات عطا فرمایا ہے جس میں ہر پہلو سے انسانیت کی رہنمائی موجود ہے. بزرگوں، آج کے اس پروقار دن میں اور آج کے اس پروقار مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ نماز کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور نماز نہ پڑھنے والے کی اسلام میں کیا سزا ہے. دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی: بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
اسلام کی بنیادی اساس جو ہے یہ 5 چیزوں پر اللہ رب العزت نے رکھی ہے. کلمہ توحید کے بعد اور ایمان کے بعد شریعت کا پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. ستون، اب ستون کس کو کہتے ہیں؟ ستون پیلر اور کھمبے سے بولا جاتا ہے. ستون کے معنی ہوتا ہے دیوار، پیلر. جس طریقہ سے اب جس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس چھت کو جو مضبوطی اور استحکام ملا وہ کس چیز کی وجہ سے؟ پیلر کی وجہ سے مل رہا ہے نا. اور یہ پیلر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اور یہ دیواریں اس چیز کی وجہ سے اس چھت کو مضبوطی مل رہا ہے. اگر یہ پیلر اور یہ ستون نہیں ہوتے تو یہ چھت عنقریب ہمارے اور آپ کے اوپر گر جاتی. بغیر پیلر اور ستون کے یہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی ماشاء اللہ اس دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو چھت کو بغیر پیلر اور ستون کے کھڑا کر کے دکھا دے. کوئی نہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اس انسان کے اندر ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے، اس مسلمان کے اندر جس کے اندر نماز نہیں ہو. جس کی زندگی میں جو نماز ادا نہیں کرتا ہو اس کے دلوں میں اور اس کے دلوں میں کبھی ایمان جمع نہیں ہو سکتا، باقی بھی نہیں رہ سکتا. مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طریقہ سے یہ چھت بغیر پیلر اور ستون کے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے ہمارے اور آپ کے دلوں میں اسلام باقی نہیں رہ سکتا، ایمان باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو مضبوط کیا. ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا، جس نے نماز کو منہدم کیا، چھوڑ دیا، اس نے دین کو بھی منہدم کر دیا. وہ دین کے جڑوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا. اس لیے اس کے اندر دین باقی نہیں رہ سکتی ہے جس کے اندر نماز ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کی کیا فضیلت ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اچھے طریقہ سے وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور حضور قلب ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں جب 2 رکعت نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر جنت واجب کر دیتے ہیں. جو شخص بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جنت واجب ہوگی. نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. نماز کی فضیلت کا اندازہ ہم اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ تو دین کی بنیاد تو ہے ہی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 700 سے زائد جگہ پر نماز کا ذکر فرمایا ہے. اور جس طریقہ سے نماز پڑھنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار ہمارے لیے نعمتیں ہیں، اسی طریقہ سے نماز نہ پڑھنے کے اوپر سزائیں بھی ہیں. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہا کرتا تھا
اور حضرت ربیعہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہا کرتا تھا، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور استنجا کے لیے پانی لایا کرتا تھا، اور پوری زندگی میں نے گزار دی اس چیز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ربیعہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ربیعہ بن کعب اسلمی، مانو کیا مانگتے ہو؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ مانو کیا مانگتے ہیں ربیعہ؟ حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ جنت کی رفاقت۔ رفاقت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، جنت میں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کی صحبت۔ حضرت ربیعہ نے کیا کہا؟ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کل قیامت کے دن جو ہے جنت میں میرے لیے سفارش کریں گے جنت کے لیے، اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ، کثرت سے سجدہ کرو، یعنی کہ نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے اپنے معاملات میں میری مدد کرو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہمیں اور آپ کو؟ ہمیں اور آپ کو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی مدد فرمائیں گے، اس شخص کے حق میں سفارش کریں گے، اور وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بیٹھے گا، سفارش کا مستحق ہوگا، جو کثرت سے سجدہ کرتا ہوگا، نماز ادا کرتا ہوگا۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں ہوگی، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو اپنے دل پر لے کر کے کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ اور فرض نماز کی تو فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں کہ درخت سے جو ہے پتے جھڑ رہے ہیں۔ کیا جھڑ رہے ہیں؟ درخت سے جو پتے جھڑ رہے ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم جب پتجھڑ کا مہینہ ہوتا ہے اس وقت درخت سے سارے پتے گرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نکلے تو دیکھے کہ درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ ایک درخت کی ٹہنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تو اس درخت کے پتے جو گرنے لگے جھڑ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر، تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں عابد ہوں، بتائیے عرض کیجیے کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، جس طریقہ سے میں نے اس ٹہنی کو پکڑا اور اس ٹہنی سے جو پتے جھڑ گرنے لگے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ پتے جھڑ کر کے گر رہے ہیں، جب ایک مومن، جب کوئی انسان، جب کوئی مسلمان فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طریقہ سے جھڑتے ہیں جیسے کہ اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، ٹہنی کے پتے جھڑ۔ اللہ اکبر! سوچئے کتنا بڑا ثواب ہے نماز پڑھنے کی، کہ جس طریقہ سے یہ مثال دی اللہ کے رسول نے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے تو اسی وقت اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جو آزاد ہو گیا نا، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ سے جو گناہ دھل جاتے ہیں، اور کونی دھوتے ہیں کونی تک تو وہاں کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، پیر دھوتے ہیں تو پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ایک اور مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے، کہ ایک شخص ہے جو ایک کارخانے میں کام کرتا ہے، اس کے گھر سے جب وہ کارخانہ جاتا ہے اپنے گھر سے صبح، اور جب شام کو لوٹ کر کے جب وہ اپنے گھر آتا ہے
تو اس کے گھر کے دوران میں اور اس کارخانے کے بیچ میں 5 نہر پڑتی ہوں. کتنی نہریں؟ 5 نہریں پڑ رہی ہوں. اور وہ انسان جب صبح میں جاتا ہے کارخانے میں کام کرنے کے لیے اور جب کارخانے سے کام کر کے لوٹتا اپنے گھر تو 5 جو نہریں بیچ میں پڑتی ہیں ان 5 نہروں میں وہ نہاتا ہے. 5 نہروں میں الگ الگ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذرا بتائیے کہ کیا اس شخص کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ بھائی اگر وہ 5 نہروں میں مسلسل نہاتے ہوئے گھر آئے گا کام کر کے تو اس شخص کے گھر جب گھر پہ آئے گا تو اس شخص کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو ایسے ہی اللہ کے رسول نے یہ مثال دی کہ جب کوئی مسلمان بندہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے تو اس سے گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں جیسے کہ وہ بندہ جو 5 نہر میں نہایا اور اس کے میل کچل دھل گئے اور میل کچل اس شخص کے بدن پر باقی نہیں رہتا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان جب فرض نماز ادا کرتا ہے 5 وقت کی تو اللہ رب العزت اس سے گناہ ایسے ہی مٹا دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور وہیں جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھی اس نے کفر والا عمل کیا. کس چیز والا عمل کیا؟ کفر والا عمل کیا. اور صحابہ کرام نماز کے ترک کو ہی کفر کا عمل سمجھتے تھے، اس کو کافی سمجھتے تھے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ ایک ٹیچر اپنے کلاس میں جب درس دے رہا تھا تو وہ اس کلاس میں بہت سارے بچے تھے، معصوم بچے تھے. اس ٹیچر نے اس بچے سے یہ سوال کیا کہ بچوں بتاؤ کہ نماز کون لوگ ادا نہیں کرتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا کہ آپ کا شمار کن چیزوں میں ہوتا ہے، اور دھیان سے سنیے گا. اس ٹیچر نے پورے کلاس میں بچے سے پوچھا کہ بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے. ایک بچے بڑے معصومیت کے ساتھ کھڑا ہوا اور یہ جواب دیا کہ سر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ مر چکے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ مر چکے ہیں. پھر سر نے سوال کیا اور بتاؤ. کہ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، وہ بھی بڑے معصومیت کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہا سر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہے. پھر تیسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے، بڑے معقول جواب دیتا ہے اور پوری شرمندگی کے ساتھ وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہمارے اور آپ کے سننے کے لائق ہے اور آج کل کے مسلمانوں کے سننے کے لائق ہے. اس تیسرے بچے نے یہ جواب دیا کہ سر وہ لوگ نماز ادا نہیں کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. کون لوگ؟ وہ لوگ نماز ادا نہیں کرتے جو لوگ مسلمان نہیں. پھر چوتھا بچہ کھڑا ہوتا ہے، سر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. پانچواں بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی بڑے معصومیت کے ساتھ وہ جواب دیتا ہے کہ سر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ کافر ہیں. بھائی ٹیچر یہ کہتا ہے کہ بچے نے اپنے طور پر جواب تو دے دیا لیکن مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا. اب ذرا آپ لوگ بتائیے کہ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم مر چکے ہیں؟
کیا ہم لوگوں کی گنتی ان لوگوں میں ہو گیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی، جو ہم نماز ادا نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگوں کا شمار، آج کے مسلمانوں کا شمار ان لوگوں میں ہو گیا جو مسلمان نہیں؟ اور صحیح بات ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تحمل من لا صلاۃ له فی دین اسلام، کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے بچے نے تو جواب دیا تھا کہ سر وہ لوگ نماز ادا نہیں کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ چوتھے بچے نے کہا تھا کہ وہ لوگ نماز ادا نہیں کرتے ہیں جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آپ بتائیے ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کیا ہم کافر ہو گئے؟ کیا ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں؟ سوچئے گا، اور آج سے ہی ہم اور آپ نماز پڑھنے کا پکا عہد کریں گے، ورنہ اگر جس مسلمان کے زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو ان کا شمار انہی 5 کیٹیگریوں میں ہوتا ہے۔ یا تو اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہوگی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا تو وہ مسلمان نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، یا تو وہ مر چکا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، یا اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور یا وہ کافر ہو گیا جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو دنیا میں 15 سزائیں دیتے ہیں، ان کے لیے 15 سزائیں ہیں۔ کتنی سزائیں؟ 15 سزائیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے عمر کو کم کر دیا جاتا ہے، ان کے عمر سے برکت ختم ہو جایا کرتی ہے، اور ان کے چہرے پر نورانیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آج کل کے مسلمانوں کے چہرے پر 4 بجتا ہے، چار سمجھ رہے نا، شام کا وقت جب ہوتا ہے 4 بجتا ہے تو کس طریقہ سے موسم جو ہے ایک دم بدل جاتا ہے اور تاریخی جیسا بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تیسری سزا جو ہے ان کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر میں ہمیشہ تکلیف اور مصیبت رہتی ہے، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پر مداومت کی اس کے لیے نماز جو ہے یہ کیا ہوگی؟ کل قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی، حجت ہوگی، سفارش کرے گی وہ نماز۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہیں کی، نماز ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی اور نہ ہی کوئی دلیل ہوگی اس کے لیے کہ اس کی سفارش کر سکیں گے۔ اور اس کا ٹھکانہ جانتے ہیں کس کے ساتھ کریں گے؟ اللہ رب العزت قارون، فرعون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کی ہے کہ اگر مال و دولت نے اس کو نماز پڑھنے سے غافل کر رکھا، نماز نہیں پڑھنے دیتا اس شخص کو، تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور قارون کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت دیا تھا اور بڑا غرور اور گھمنڈ تھا اس کو، لیکن اب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قارون کو ایسا حالات برباد کیا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طریقہ سے حالات برباد ہوا، اور اس کا حشر، اس مسلمان کا حشر جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کا قارون کے ساتھ کریں گے اور اٹھائیں گے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اگر اس کی حکومت نے اس کو مال و دولت، اگر اس کی حکومت نے اس کو نماز پڑھنے سے غافل کر رکھا ہے تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں فرعون کو کون نہیں جانتا ہے؟ فرعون کے پاس حکومت تھی، اس کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، غرور تھا، اور یہاں تک کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اللہ تو نہیں مانتا تھا، نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ نے اس کو بھی دنیا سے ہلاک کر دیا، کیا یا نہیں کیا؟ نام و نشان تک مٹا دیا اس کا۔ تو اس مسلمان کا بھی اس شخص فرعون کے ساتھ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں حکومت۔ اور
نماز نہ پڑھنے کی بہت ساری سزائیں ہیں. حضرت ابو درداء یہ کہتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی ہوگی اس کو قبر میں فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک فرشتے پٹائی کریں گے. کب تک؟ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس شخص کی پٹائی جو ہوگی قبر میں، اور گنجا سانپ ہوگا جو اس کے اوپر مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس سے مسلط جو کر دے گا وہ جب مارے گا اس سے دن اس مردے سے جو بے نمازی ہے وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر گھس جائے گا، اور فجر سے لے کر کے ظہر تک اس کی پٹائی ہوتی رہے گی. اور اسی طریقہ سے جس نے ظہر کی نماز چھوڑی ہوگی اس کی پٹائی عصر تک ہوگی، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑی ہوگی اس کی پٹائی ہوگی مغرب تک، اور جس نے مغرب کی نماز چھوڑی ہوگی اس کی پٹائی فجر تک ہوگی مسلسل. ذرا سوچئے کہ کتنی عذابیں ہیں. آج ہمارے گھروں میں جو مصیبتیں اور آفات ہیں کس وجہ سے؟ ہم کیوں لاچار و مجبور ہیں؟ ہم کیوں بے بس ہیں اور بے کس ہیں اس دنیا میں؟ ہم کیوں آج اس ملک آزاد ہندوستان میں کیوں آج بیچار اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کی گروہ، یعنی اے قریش کی جماعت، تم ضرور نماز ادا کرو اور زکات ادا کرو، ورنہ ہم تم پر ایسے لوگوں کو بھیجیں گے، ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے جو تمہیں دین کے نام پر تمہاری گردنیں اڑائیں گے. آج حالات وہ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ہمارے شریعت کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کبھی NRC نافذ ہو رہا ہے سب مسلمانوں کے حق میں، کبھی مسجدیں توڑی جا رہی ہے، کبھی CA بل نافذ کیا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ قرآن مجید میں نہیں کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. لوگوں، تم نے یہ مصیبت اپنے ہاتھ سے کمائی ہے جو تمہارے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہے. اور آج یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت سے بری الذمہ ہے، اللہ اس سے ذمہ دار نہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی ہے. تو لہذا آج کے مسلمانوں نے نمازوں کو چھوڑا جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمت اور نصرت ہمارے اوپر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. ٹائم ہو چکا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پورے شوق اور ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال میں اخلاص ہمارے رکوع اور سجدے میں وہ اخلاص پیدا ہو جائے، اور آج سے یاد کریں کہ ہم لوگ ضرور نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ ادا کریں گے، کیونکہ بندے اور کفر کے درمیان جو ہے صرف نماز کا فرق ہے. کافی لوگ ہندو لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن مسلمان نماز پڑھتا ہے. جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا بتائیے کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے کیا؟ اس سے اللہ کے رسول نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھی اس نے کفر والا عمل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.